میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ آپ کی ذلت تب کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی کی بھی عزت خراب کرنا اتنا آسان کام ہو گیا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی جگہ سے جا کر جو ہے وہ کسی دہی بلے کی پلیٹ کھا لیں۔ جو آپ کو سمجھ نہیں پاتا وہ آپ کے کردار کو اٹھا کے چوک میں لٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے ضرور دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ اتنا برداشت کرنے کا حکم نہیں آیا کہ ظلم برداشت کرتے رہو۔ اللہ نے مظلوم کو بھی کہا کہ ظالم کے حق میں آواز بلند کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو آپ جواب پھر اس انداز سے دیں کہ اگلا بول نہ پائے آگے سے۔ آدمی دیکھتی ہوں میں، انسان نہیں دیکھتی اس دنیا میں۔ جنگل کی بادشاہت شیروں کے حصے میں آئی ہے، کتوں کے حصے میں نہیں آئی۔ اگر آپ کے خلاف بے عزتی بہت بڑھ جائے تو پھر آپ کو لیڈر کی کبھی بے عزتی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے پیچھے پورا قافلہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ لیڈر میں ایگو نام کی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر لیڈر میں ایگو ہوگی تو لیڈر اپنی بے عزتی فیل کرے گا، پھر وہ قافلے کو کیسے لے کے چلے گا۔ ایک انسان انسلٹ کس وجہ سے محسوس کرتا ہے؟ کیا کیمیکل چینجز دماغ میں سائیکولوجیکلی چل رہی ہوتی ہیں؟ آپ کا دوست جوک کے نام پہ آپ کے انسلٹ کر دے، تب کیا کیا جائے؟ کیسے رسپونڈ کیا جائے؟ یاد رکھیے گا، مذاق سے ہی بے عزتی کا سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی بے عزتی ہو جاتی ہے یا وہ محسوس کر لیتا ہے تو اس کو بیسٹ طریقے سے کیسے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ واٹ از دا اسمارٹ وے؟ جب کوئی بھی انسان ہماری بے عزتی کرتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے اور ہم غصے کے مارے غلط طریقے سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن رکیں، یہ طریقہ ہماری گروتھ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ جب کوئی آپ کی انسلٹ کرے تب آپ کے دماغ میں کیسی کیمیکل چینجز چل رہی ہوتی اور اس ٹائم پہ آپ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کر کے صحیح طریقے سے رسپونڈ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ بتایا ہے آج کے پوڈ کاسٹ میں ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے۔ ڈاکٹر نبیہہ، ایک انسان انسلٹ کس وجہ سے محسوس کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ہو سکتا ہے اگلے انسان نے اس طرح کی بات نہ کی ہو، آپ نے انڈرسٹینڈ ہی غلط طریقے سے کیا ہو، انٹرپریٹیشن آپ کی غلط ہوئی ہو۔ دیکھیں، اکثر اوقات سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جب کسی کی بھی بات کو آپ سمجھتے ہیں تو اپنی سوچ کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی سوچ، پہلی سوچ کیا آئی؟ آپ نے کسی کی بات سنی اور فوری طور پر آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اس نے صحیح بات کی یا غلط بات کی؟ اب وہ خیال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بندہ جو آپ کو بات بتا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی آپ اسے اپنی بے عزتی میں کنسیڈر کر رہے ہیں یا پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ نارمل لیا ہے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں ایگو زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایگوئسٹک ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی بے عزتی کو یا کسی کی بھی کی گئی کسی بھی بات کو اپنی بے عزتی بنا لیتے ہیں، اور وہ اکثر اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے اگر یہ جملہ اس لیول پہ کہا ہے تو اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ دیکھیں، بے عزتی کے جس طرح سے عزت کے معیار ہوتے ہیں نا، اس طرح بے عزتی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا شخص جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ آپ کی بے عزتی میں کر رہا ہے یا آپ کو سمجھانے میں کر رہا ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا کیمیکل چینجز دماغ میں سائیکولوجیکلی چل رہی ہوتی ہیں؟ جی، میں بتا دیتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی تنقید سے بات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اپنی بے عزتی میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ تنقید برائے اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور تنقید برائے تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ تنقید برائے تنقید برائے بغض، تنقید برائے حسد کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کے الفاظ کا چناؤ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا شخص اس کو اپنی بے عزتی کنسیڈر کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے۔ شیم محسوس کرتا ہے، ظاہر شیم ہے، کی وجہ سے ہاں بھی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، کیونکہ شیم تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ ایسے الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر نبیہہ، جیسے میں نے پہلے بات کی، اگلے بندے کی شاید وہ مائنڈ سیٹ نہ ہو، انٹینشن نہ ہو، آپ کو فیل ہو رہا، تو لیکن آپ کے الفاظ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سامنے والا جس وجہ سے جو ہے وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں بات کیا کر رہے ہیں، یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں یا آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے الفاظ کا چناؤ، اور اب جب آپ تنقید برائے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے الفاظ کے چناؤ سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص آپ کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے یا یہ شخص جو ہے وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے جب کہا یہ گیا ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی اور ایز اے سائیکالوجسٹ ہم بھی جو ہے وہ لوگوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو بھی سمجھانا ہے نا تو آپ پرسنلی سمجھائیں۔
اکیلے میں سمجھائیں. ٹھیک. یہ لوگوں کے سامنے سمجھانا, لوگوں کے سامنے تماشا بنانا, لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک چیز کو بار بار لے کے آنا, یہ کسی کی تذلیل تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی, کیونکہ اصلاح آپ اس شخص کی جو ہے وہ پرسنلی کر سکتے ہیں. اچھا ہوتا ہے یہ براؤن فیملیز میں, ہماری سوسائٹی میں, کہ فیملی ممبرز نا سب کے سامنے مذاق کرتے ہیں, مذاق اڑا دیتے ہیں, وہ اتنا ہرٹفل ہوتا ہے. تب باؤنڈریز کیسے مینٹین کیے جائیں اتنے زیادہ کلوز ریلیشن شپ سے, جب آپ کے ماں باپ بھی وہاں بیٹھے ہوں, بہن بھائی بھی وہاں پہ, اور رشتے دار بھی ہوں, آپ کیسے ان کو شٹ اپ کال دے سکتے ہو کہ بھئی آپ میرے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بزرگ ہیں, بدتمیزی تو آپ کر نہیں سکتے. تو کیا ایک اسمارٹ طریقہ ہو سکتا ہے؟ اسمارٹ طریقہ بہت ہی شارٹ ٹرم میں, آپ اپنی کوئی بھی ایک اچھائی جو آپ نے اس شخص کے ساتھ کی ہو جو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, یا جس کی بات کرنے کا انداز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی نہ کوئی احسان اس پر کیا ہوگا. کیونکہ جب بھی آپ کو کسی شخص کی بات بہت زیادہ چبھتی ہے تو وہ وہی شخص نکلتا ہے جس پہ آپ نے سب سے زیادہ احسانات کیے ہوتے ہیں. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت میں آپ نے اس کی کوئی مدد کی ہوتی ہے. کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے اٹھ کر شخص جو ہے وہ آپ کے خلاف سازش کرے یا آپ کے خلاف بات کرے یا کوئی ایسی بات کر دے کہ آپ کو بری لگ جائے. غیروں کی باتیں بری نہیں لگتی, باتیں انہی کی بری لگتی ہیں جن پر آپ نے احسان کیے ہوتے ہیں. تو باتیں جو ہیں وہ بڑا معنی رکھتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ذو معنی جملے استعمال کرنا اور ذو معنی باتیں کرنا یہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں چیزیں. آپ کو چیزیں وہ کرنی چاہیے جن کے کوئی معنی ہو, جن کی کوئی کام ہو, جس سے کسی کی اصلاح ہو رہی ہو. اچھا اگر اب کوئی بڑا انسان ہے, بڑا بندہ ہے, مطلب آپ کی دادی ہے, نانی ہے, کوئی ماں باپ ہیں, انہوں نے آپ کی کوئی مذاق میں کوئی بات کر دی ہے اور آپ کو بری لگ گئی ہے, کیونکہ وہاں آپ کے دوست بھی بیٹھے ہیں, رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں, اب آپ نے اس کو فیل کر لیا ہے, تو آپ اپنی یا تو خاموشی اختیار کر لیں اس وقت میں, اور کسی صحیح وقت میں جو ہے وہ آپ اپنے بڑوں کو جو ہے وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کو اس طرح کے القابات یا اس طرح کی باتوں کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ لوگوں میں ڈسکس نہ کیا جائے. یا پھر دوسرا اس کا جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس یہ ہے کہ جس مذاق میں یہ بات کی گئی ہے اسی مذاق میں آپ ان کو جو ہے وہ کوئی پازیٹیو رسپانس دیں. نیگیٹیوٹی میں اگر آپ بات کریں گے تو وہاں پر ظاہر ہے بڑوں کو برا لگ جائے گا, یا وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسے بات ہی نہیں کی تھی. لیکن ہماری براؤن فیملیز میں تو یہ بھی ایشو ہے نا, کہتے ہیں کہ بچے بڑوں کے سامنے بات بھی نہ کریں, تو مذاق تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے بچوں کو لوگوں کے سامنے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بے عزت کرنا بہت بری بات ہے. بڑوں کی بھی, جہاں چھوٹوں کے کچھ معیار ہیں وہاں بڑوں کے بھی معیار ہونے چاہیے, اور جہاں بڑوں کی عزت ہے وہاں چھوٹوں کی بھی عزت ہے. بالکل ایسے ہی, ایسے نہیں ہوتا کہ صرف بڑے کی ہی عزت ہے اور چھوٹے کی کوئی عزت نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی عزت ہے, ایک بچے کی بھی عزت ہے, ایک بڑے کی بھی عزت ہے, جوان کی بھی عزت ہے, بوڑھے کی بھی عزت ہے. اگر آپ اس کے معیار کے مطابق اسے عزت نہیں دیں گے تو وہ فیل کرے گا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ عزت نہیں دی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں بہت سے لوگ بدنام کرنے کی سازش کریں گے, بہت سے لوگ تمہارے خلاف بات کریں گے, بہت سے لوگ ایسی باتیں کریں گے جس سے تمہاری دل آزاری ہوگی, لیکن تم یاد رکھنا کہ عزت اور ذلت دینا میرے رب کے ہاتھ میں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بے شک. تو آپ کو اگر اس بات پہ یقین آ جائے نا, تو کوئی بڑا بھی اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آج انہوں نے یہ بات کی ہے, کل کو میں انہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ان کی بات غلط تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو اپنی پاور بنانا ہے, آپ نے اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنانا کہ اگر کسی نے آپ کے بارے میں بات کر دی ہے تو آپ کمزور پڑ جائیں, آپ اپنی ہمت ہار دیں, آپ کہیں جی میری بے عزتی ہو گئی, میری تو ذلالت ہو گئی. یہ وہ بندہ کرتا ہے جو فیل کرتا ہے. دیکھیں بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جو محسوس کرتا ہے, اور اکثر کا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بے عزتی محسوس ہی نہ کریں کہ کوئی آپ کی بے عزتی کرے اور آپ محسوس ہی نہ کریں. نارمل انسان تو کرتے ہیں, نارمل انسان کرتا ہے اور کرنا چاہیے. اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کو ریٹرن میں جو ہے وہ کچھ ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات ہونی چاہیے, یا کوئی دیکھیں بڑے یہ کہتے ہیں کہ بہترین حل خاموشی ہے. تو ایسا ہے کیا؟ اچھا میں یہ سمجھتی ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ لڑیں جھگڑیں یا بات کریں, لیکن میں کہتی ہوں کہ شاید اگر آپ کے خلاف بے عزتی بہت بڑھ جائے تو پھر آپ کو جواب دینا چاہیے. ہاں ایک لمحے پر آ کر, ایک لمٹ پر آ کر بندہ برداشت کر سکتا ہے, اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں اور آپ کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جائیں اور آپ کو جواب دینا مناسب لگے تو کوئی ایسا مناسب جواب جس سے لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں ضرور دیں. اس مومنٹ پہ بھی آپ مناسب جواب دیں. دیکھیں غیر مناسب جواب تو کسی بھی ٹائم پہ نہیں. فار ایگزامپل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا اچھا اور کیا برا ہے. اگر کوئی شخص آپ کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کی شخصیت کا وہ پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو بات آپ میں ہے ہی نہیں, جو چیز آپ فیل ہی نہیں کرتی, تو ظاہری بات ہے آپ اس کو بتانے کی صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے کہ یہ تو بات مجھ میں ہے ہی نہیں,
اچھا آپ جب یہ کہیں گی نا کہ یہ بات مجھ میں نہیں ہے تو وہ آپ کو پھر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ بات آپ میں ہے، اور وہ کوئی اور پوائنٹ جو ہے وہ بیچ میں لے آئے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو شخص آپ میں غلطی نکال رہا ہے، آپ اس کی ذات میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی. آپ اس کی ذات کی کوئی ایک ایسی غلطی ضرور اپنے ہاتھ میں رکھیں جس کے بعد وہ آپ میں غلطی نہ نکال سکے. میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا لوگوں سے ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ میں سائیکلوجیکلی اور معاشرتی پوائنٹ آف ویو دونوں سے کام کرتی ہوں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ ذہن میں چیزیں رکھتی ہوں. اگر اسلام کہہ رہا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے تو خاموشی سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دیکھیں جواب نہیں ہے یا آپ سکت ہی نہیں رکھتے، آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، تو اسلام نے کہا خاموش ہو جاؤ. طاقتور کو بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اپنی بے عزتی پر خاموشی اختیار کرو، جواب عرش سے آئے گا. اگر فرش والے تمہیں ذلیل کرتے ہیں یا تمہارے خلاف سازش کرتے ہیں تو تم اطمینان رکھو کہ تمہارا جو مقدمہ ہے وہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا ہے اور اللہ نے وہاں سے انصاف جو ہے وہ بھیجنا ہے. تو عرش والے کے ہاتھ میں جب بات چلی جائے تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو اپنا توکل اور اپنا یقین، اپنا ایمان پختہ کرنا ہوگا کہ دنیا کی ذلالت یا دنیا کی ذلت جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایسا ہی ہے بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ طور پر اگر آپ ہمارے بزرگان دین کو سنیں یا انہیں پڑھیں تو آپ کو وہاں سے یہ چیز ملتی ہے کہ دنیا کی ذلت کوئی ذلت نہیں ہے. یہ دنیا والے جو کسی کو ذلیل کرنے کی سازش کرتے ہیں، یہ خود کیا ہیں، ان کے اپنے کردار کیا ہیں، ان کا اپنا معیار کیا ہے. جو کسی دوسرے پر کیچڑ اچھال رہا ہے یا گند اچھال رہا ہے یا غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے، ان کے ذہنوں میں پلنے والی یہ غلاظت اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان میں تربیت کا فقدان ہے. اگر ان کی تربیت ہوئی ہوتی تو یہ نہ غلاظت سوچتے نہ غلاظت بکتے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ الفاظ کے چناؤ کے لیے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. الفاظ کا چناؤ آپ کو بڑے طریقے سے جو ہے وہ سامنے لانا پڑتا ہے. اچھا، اگر فار ایگزامپل آپ کا دوست جو کے نام پہ آپ کی انسلٹ کر دے تب کیا کیا جائے، کیسے رسپونڈ کیا جائے؟ دیکھیں مذاق میں ہی بے عزتی کی جاتی ہے، یاد رکھیے گا، مذاق سے ہی بے عزتی کا سٹارٹ کیا جاتا ہے. اکثر لوگ مذاق میں اپنے دل کی باتیں جو ہے وہ دوسروں کو کہہ جاتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا تھا. آپ نے کیوں مذاق کیا تھا، یا آپ نے اس لیول پر مذاق کیا ہی کیوں کہ جس سے کسی دوسرے کی تذلیل کا گمان ہوا؟ کیونکہ دیکھیں جن کی کوئی عزت نہیں نہ ہوتی وہی دوسرے کی عزت نہیں کرتے. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کو عزت دیتے ہیں، اس کے وقار کا خیال رکھتے ہیں. خاندانی نسلی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے. عزت ہمیشہ وہی بندہ دیتا ہے جس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، جس کے دیکھیں انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. انسان کے پاس رسپیکٹ ہوتی ہے تو وہ رسپیکٹ دیتا ہے، ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اگلے کو ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے جب کوئی آپ کے لیے غلط جملے یا غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو دوسرے شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے میری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس نے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے. پھر آگے سے لوگوں کو کہتے ہیں چار لوگ اس کو تو مذاق ہی نہیں سمجھ آتا، عجیب سا بندہ ہے یار. نہیں مذاق، دیکھیں میں کہتی ہوں مذاق میں بھی کبھی ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں. یہ مذاق کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اسلام میں تو یہ تک آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے ہی نہ پکارو. بالکل، یعنی نام بگاڑنے کا بھی حکم نہیں ہے. آپ یہاں پر چہرے بگاڑ کے دوسرے کی جو ہے وہ نقلیں اتارتے ہیں، کبھی آپ دوسرے کا نام بگاڑتے ہیں، کبھی آپ کسی کے بارے میں ایسی غلط باتیں اور مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ جس سے اس کی بے عزتی ہو، جس سے چار بندے اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر دنیا میں کسی کو ذلت دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے زمین والے بے عزت نہیں کر سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہ لوگ جن کی اپنی کریڈیبلٹی گندی ہوتی ہے یا جن کی اپنی تربیت کے فقدان ہوتے ہیں، جن کی زبانیں گندی ہوتی ہیں، سوچ گندی ہوتی ہے، وہی دوسرے کو بے عزت کرنے کی سازش کرتے ہیں. دیکھیں عزت کے بدلے ذلت وہ آدمی دیتا ہے جس پر آپ احسان کرتے ہیں. اکثر اوقات دیکھا گیا ہے آپ جس کے ساتھ احسان کریں گے نا، جس کے لیے آپ نیکی کر دیں گے، جس کے آپ کام آ جائیں گے، وہی ایک وقت میں کھڑے ہو کر آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، وہی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہوگا، وہی آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف اسی کو ہوئی ہے آپ کے معیار سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اچھے پن سے. لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بات اس بندے سے ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ وہ کبھی آپ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور آپ نے اس کو صرف اس وجہ سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ آپ کی ذلت تب کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں. اچھا، اوکے. جس وقت آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ منسلک کر کے خود فیصلے لینا شروع کرتے ہیں نا، لوگ آپ کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس سب سے جو خطرناک ہتھیار ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کر دو.
اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دو, لوگ خود بخود اس سے متنفر ہو جائیں گے. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ متنفر نہیں ہو سکتے, کیونکہ اسے تو عزت رب نے دی ہے. رب اسے کسی اور لمحے سے عزت دے دے گا, کسی اور بات سے عزت دے دے گا, رب اسے کہیں اور اونچا کر دے گا. پھر تم کیا کرو گے؟ سازشیں کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو سازشوں کا ایک پلان, ایک پلندہ اکٹھا کر رہے ہیں, یہ پلندہ انہی کے سر پہ گر جانا ہے. اچھا ڈاکٹر بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا بچپن کی آپ کی پرورش, چائلڈہڈ ٹراماز یا پھر آپ کے گھر کا ماحول بھی ہمارے سینسٹیوٹی پہ اثر ڈالتا ہے, ہمیں فیل ہوتی ہے چیزیں؟ ہاں یہ بھی ہے. اکثر بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت پیمپرڈ بیبیز کی طرح سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملا ہوتا ہے, اور کچھ کو بہت اگنور کیا جاتا ہے, کچھ کو بہت اگنور کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیل کرتے ہیں. یہ مختلف قسم کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سائیکلوجیکلی ٹراماز بھی چل رہے ہوتے ہیں, ساتھ کچھ کمپلیکس بھی ہوتے ہیں, جیسے انفیریٹی کمپلیکس ہے, آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اب بچے بہت زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں. اکثر اوقات ایسے بچے جنہیں گھر میں نگلیکٹ کیا جاتا ہے, یا جن کو عزت نہیں دی جاتی, جن کی بات نہیں سنی جاتی, یا جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں مگر انہیں روک دیا جاتا ہے. ایسے بچے جو زیادہ دوست نہیں بنا پاتے, لوگوں سے اپنی بات شیئر نہیں کر پاتے, یہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر اکثر اوقات لوگوں کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں, جن کی تذلیل ان کے گھر سے ہوئی ہوتی ہے. آپ نے اکثر اوقات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا نا, لوگ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی آپ نے ان کی زندگیوں کے پیچھے بیک گراؤنڈس جا کے دیکھیں. سائیکلوجیکلی یہ ایسے ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں, ان کے گھروں میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہوتا ہے. وہ اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ ان لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں جہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ کسی کی رسائی ہے, آج کل تو ہر کسی کی رسائی ہے, اپنے نام پر چینل بنا کر جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور کسی بھی فیمس بندے کو پکڑتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ سازش پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑا آسان کام ہے, کیونکہ اس پر انہوں نے قانون بھی اتنا سخت نہیں کیا ہوا. پیکا ایکٹ تو انہوں نے سخت کیا ہے, لیکن اگر کوئی کسی کی تصویر سادی استعمال کرتا ہے یا کسی کے خلاف جو ہے وہ اس کے گھر کی باتیں یا چیزیں کرتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے اس میں سزا کتنی ہے؟ صرف 3 مہینے. اور وہ بندہ آسانی سے اپنی بیل کروا لیتا ہے. یعنی وہاں پر سزا ہمیشہ کے لیے, آخرت میں سزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. جس نے کسی کی کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی کوشش کی, جس نے کسی کی عزت خراب کی, فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی عزت وہاں خراب کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی, تو اللہ اس کی عزت وہاں خراب کرے گا جہاں اس کی عزت بنی ہوگی. یہ لینے کا دینا ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, یہ آپ کا مکافات عمل ہے. جو آپ دے رہے ہو وہ آپ کو لینا پڑے گا. آپ وہ دیکھے بغیر دنیا سے مریں گے نہیں. اللہ نے آپ کو موت تب تک دینی نہیں ہے جس کی جو ہے وہ غلط کسی پر الزام لگایا, جب تک وہ الزام ثابت نہیں کر لو گے یا پھر اس الزام سے تم خود نہیں گزر لو گے, تب تک تمہیں موت ہی نہیں آنی. یہ فیکٹ ہے, لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے زہر تو بہت بعد میں آیا ہے. پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے نا, اچھے زمانے کے لوگ, جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوتے تھے, اس زمانے کے لوگ جو ہے نا وہ زہر سے نہیں مرتے تھے, ان کے ضمیر زندہ تھے. وہ ضمیر کی جو ہے وہ آگ میں جل کے مر جاتے تھے, انہیں زہر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. آج کے انسان کو زہر کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. بالکل, ہاں جی. آپ یہاں پر کسی کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں, کسی کی بھی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کو گندا کر رہے ہیں, وہ آ کر اپنا موقف دے کر بات جو ہے وہ ختم کر جاتا ہے. اس کے لیے بڑی چیز ہی نہیں ہے. عزت کو لوگوں نے بڑی چیز سمجھ ہی نہیں رکھا. آج کے دور میں کسی کی بھی عزت خراب کرنا اتنا آسان کام ہو گیا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی جگہ سے جا کر جو ہے وہ کسی دہی بلے کی پلیٹ کھا لیں, جیسے آپ کہیں سے بھی جا کے جو ہے وہ کوئی آئس کریم کھا لیں. یہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا آسان کر دیا کسی انسان کی عزت کو جو ہے وہ نیلام کرنا. لوگوں کو اتنی اجازت دے دی کہ لوگ کسی کی بھی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ گندا کریں. جو آپ کو سمجھ نہیں پاتا وہ آپ کے کردار کو اٹھا کے چوک میں لٹکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پر پھر فرمان آتا ہے, یہاں پر پھر جو ہے وہ عالم دین اور بڑے بڑے بزرگان دین جو گزر چکے ہیں, وہ یہ فرمان ہے ان کے, وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جس بندے کو دنیا میں اس ضلالت کا سامنا کرنا پڑے جو اس نے کی نہیں ہے, جو غلطی اس نے کی نہیں ہے, اس کی سزا اگر وہ بھگت رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے تو مجھے جو ہے وہ ذلیل کرنے کی بڑی سازش کی, لیکن میرے رب نے جو ہے وہ مجھے سنبھال لیا, میرے رب نے میری جو ہے وہ میری طاقت بن گیا. تو یہاں پر رب آپ کی طاقت بن جاتا ہے, اور جس کی رب طاقت بن جائے اس کے ساتھ سب آ جاتے ہیں. دنیا میں آپ کے اگر مخالفین نہیں ہیں تو آپ سچے ہی نہیں ہیں. مخالفین ہونا بہت اچھی بات ہے. اور ایک شہزادہ تھا کسی ملک کا, تو اس سے کسی نے پوچھا, اس کا ایک جو ہے وہ انٹرویو ہو رہا تھا, جیسے آج کل انٹرویوز ہوتے ہیں اس طرح, کئی سالوں پہلے جو ہے وہ اس کا ایک انٹرویو ہوا. تو اس سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انسان کا دشمن ہونا چاہیے؟
اس نے کہا کہ بالکل ہونا چاہیے. دشمن نہ ہو تو انسان خطرناک ہو جاتا ہے. دشمن اگر ہو تو انسان کو یہ ڈر اور خوف ہی مارے رکھتا ہے کہ میرا دشمن نہ کہیں مجھے آ کے کچھ کہہ دے, میرا دشمن نہ آ کے مجھے کہیں مار دے. وہ اسی ڈر اور خوف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی ادھر سے بچاتا ہے کبھی ادھر سے بچاتا ہے. لیکن وہ بندہ بے خوف ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے. وہ بندہ تو آپ کی دھجیاں اڑا دے گا, آپ کو تو چھوڑے گا نہیں. وہ جس کا دشمن ہی کوئی نہیں, اسے کیا پرواہ کہ کسی نے اس کو مار دینا ہے یا جان سے مار دینا ہے یا کچھ کر دینا, اس کا دشمن ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آئے گا میں اس کو جو ہے وہ دیکھ لوں گا. دیکھیں یہ جو بدماش ہوتے ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنی طاقت کا زوم کن لوگوں پر جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جو کمزور ہوتے ہیں. نہیں, جو کمزور تو ہوتے ہیں ان پر تو ہوتا ہی ہے. بدماش اگر سچا بدماش ہے نا, کھرا بدماش ہے, وہ کمزور آدمی کو کچھ نہیں کہتا. وہ اپنے جیسے طاقتور آدمی کے ساتھ لڑتا ہے. اور مرد کی ذات یہی ہے. مرد اگر ہے نا تو مرد کی شان یہ ہے کہ مردوں سے لڑے. مرد کا عورت سے لڑنا اور عورت کا مرد سے لڑنا بنتا ہی نہیں ہے. ہم یہاں بے عزتی کون کر رہے ہیں؟ عورتیں اٹھ کے مردوں کی بے عزتیاں کر رہی ہیں, مرد اٹھ کے عورتوں پہ باتیں کر رہے ہیں. ہم نے بے عزتی کا معیار یہ سیٹ کر دیا, آپ مرد ہی نہیں ہیں اگر آپ کسی عورت کی کریڈیبلٹی کو گندا کر رہے ہیں. آپ کے مرد ہونے کی شان یہ ہے کہ آپ ایک عورت کو بہن بیٹی کے روپ سے دیکھیں اور اس کو جو ہے وہ عزت دیں. اور اگر کوئی اس کی بے عزتی کر رہا ہے تو آپ مرد بن کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ بھی کسی کی بہن ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی کسی کی بیوی ہے. یہ مردانگی ہے. آج کے دور میں بے عزتی کرنے والے ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ 4 بندے اور رل جاتے ہیں, 4 بندے اور مکس ہو کر جو ہے وہ اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ادھر سے ہمیں ویوز مل رہے ہیں, چلو ادھر جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دو. اب بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے ضرور دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے. لیکن اگر آپ کی مسلسل متواتر بے عزتی ہو رہی ہے تو پھر آپ کے پاس اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ بے عزتی کرنے والوں کو جواب دینے کی صلاحیت رکھیں. کیونکہ کب تک آپ برداشت کریں گے؟ اتنا برداشت کرنے کا حکم نہیں آیا کہ ظلم برداشت کرتے رہو. اللہ نے مظلوم کو بھی کہا کہ ظالم کے حق میں آواز بلند کرو, کچھ نہیں کر سکتے تو. ظلم کو سہنے کا ذکر کہیں نہیں آیا. ظالم کی پکڑ ہر جگہ پر اللہ نے بیان کر دی کہ ظلم جو ہے وہ کیوں سہ رہا ہے بندہ. انسان کو اللہ نے طاقتور بنایا, اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ کیوں اپنی تذلیل برداشت کر رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ کی تذلیل کر رہا ہے تو آپ اس کو جواب دیں, اور اگر آپ جواب پھر اس انداز سے دیں کہ اگلا بول نہ پائے آگے سے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی انسلٹ محسوس کی ہو لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, اس طرح تو کوئی بات ہی نہیں تھی؟ اچھا, میں ابھی تو اس طرح کی بات نہیں, مجھے تو رویے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رشتے جو ہیں وہ احساسات سے بنتے ہیں, احسانات سے نہیں بنتے. اور میں ہمیشہ رشتہ احساس کا بناتی ہوں, احسان کا نہیں بناتی. اگر میں نے کسی پر احسان کیا بھی ہوگا تو میں نے کبھی جتلایا نہیں کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے, کیونکہ مجھے احساس تھا اس وقت, تب میں نے اس پر احسان کیا. اور میرا وہ احسان جو ہے وہ میرا اور میرے رب کا تعلق ہے, اس سے بندے کا تعلق نہیں ہے. آج میرے خلاف وہی لوگ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ جن پر میں نے احسان کیے ہوئے ہیں, کسی وقت میں نے انہیں عزت دی ہوئی ہے. تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے, تو بڑے کوئی ہمیں اصلاح کے طور پر جو ہے وہ کوئی بات سمجھا دیتے ہیں تو ہمیں وہ اپنی بے عزتی فیل ہو جاتی ہے. ہاں, میری ایک جو ہے وہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے, میری آنٹی ہیں, تو ایک دفعہ انہوں نے ایسے ہی سمجھانے کے طور پر جو ہے وہ مجھے کہہ دیا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے اور ایسے تو نہیں ہوتا, یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہے. تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ یہ مجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں, ان کا میرے سے بڑا تعلق ہے, میری دوستی ہے ان سے, تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ انہوں نے کہا, مجھے اس ٹائم فیل ہوا, بٹ انہوں نے ویسے نہیں کہا تھا جیسے مجھے فیل ہو گیا. تو اس وجہ سے اکثر اوقات آپ کو بڑوں کی بات, لیکن جب کوئی میرے لیول کا بندہ یا کوئی مجھ سے چھوٹا بندہ, یعنی کہ میری عمر سے چھوٹا ہو یا میری عمر جتنا ہو, بزرگ اگر کوئی کچھ کہہ دیں تو مجھے برا نہیں لگتا, میں ان کی بات کا مائنڈ نہیں کرتی کبھی بھی, وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو لوگوں سے بھی کہتی ہوں اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رکھیں, آپ کو اصلاح کرتے رہنا چاہیے, لیکن آپ کو بدتمیزی نہیں کرتے رہنا چاہیے. بدتمیزی کا لیول تو میں برداشت کرتی نہیں. تو میری عمر کا بندہ یا مجھ سے چھوٹی عمر کا بندہ اگر اٹھ کر میرے بارے میں جو ہے وہ کوئی بات کرے گا تو میں اس کو جواب دیتی ہوں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب ہی نہ دیں, آپ ان کو اگنور کر دیں, آپ ان کو دیکھیں. میں اس چیز پر نہیں, یہ میری ذات ہے, میں اپنی ذات پر جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی. مجھے جواب دینا آتا ہے اس لیے میں جواب دیتی ہوں, جسے جواب دینا نہیں آتا وہ نہ دے. لیکن میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بتاؤں, خاموشی بہترین حکمت عملی ہے, ضرور اپنائیں, لیکن طاقت رکھتے ہیں, سخت رکھتے ہیں تو جنگ کرنے کا حکم ہے. حکم خاموشی سے جو ہے دروازے بند کر کے بیٹھنے کا نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے اور آپ جو ہے وہ دروازہ بند کر کے اندر بلک کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر تو آپ کی طاقت کیا, آپ کی مردانگی کیا, یا آپ کی بہادری کیا. عورت کو بھی شجاعت اور بہادری کا جو ہے وہ ایک شاہکار ہونا چاہیے.
عورت میں بھی بہادری ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے اگر عورت بہادر بن جائے تو 100 بہادر مرد مل کر ایک بہادر عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر عورت بہادر ہو جائے تو. کیونکہ عورت رضیہ سلطان ہے, التمش کی بیٹی, کہ جس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک سلطنت جو ہے وہ سنبھالی. پھر اگر آپ جو ہے وہ ملکہ بلقیس کی بات کرتے ہیں تو تخت کے تخت تاج کے تاج جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے, کہ حضرت سلیمان کا واقعہ جو ہے وہ آپ نے سن رکھا ہے. تو یہ عورت جو ہے نا, عورت بڑی طاقتور ہے. عورت اگر ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ عورت کی تکریم اور عزت یہ ہے, مقام یہ کہ ماں کا لقب دے دیا اس کو. ماں سے بڑھ کر کوئی دنیا میں جو ہے وہ عورت کے لیے مقام نہیں ہے. جب وہ ماں بنتی ہے نا تو یہ سب سے بڑا مقام ہوتا ہے. وہ ایک بیوی ہے, ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے, بہت بڑے مقام ہے. لیکن جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ نے اس کی زندگی اور موت کے درمیان جو اس کو سانس عطا کر دی ہے نا ماں بنا کے, اس کا تو نعم البدل دنیا میں نہیں کوئی دے سکتا. کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے جب وہ ایک جان کو جو ہے وہ دنیا میں لے کر آ رہی ہوتی ہے. اللہ نے ایک دوسری جان کو, اسی کے جیسے انسان کو ایک عورت سے ہی تخلیق کیا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے کہ ایک عورت کے اندر ہی ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے. نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. اس سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ عورت سے زیادہ طاقتور کوئی ہے نہیں. آپ نے ایک بیوی کو ہارتے ہوئے دیکھا ہوگا, ایک بہن کو ہارتے ہوئے دیکھا ہوگا, ایک بیٹی کو بھی ہارتے ہوئے دیکھا ہوگا, کبھی ماں کو ہارتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں. ڈھال بن جاتی ہے بچوں کے سامنے. جس وقت بچے پہ بات آتی ہے, جس وقت اپنے جو ہے وہ لخت جگر پہ بات آتی ہے, اس وقت ماں چٹان بن جاتی ہے. اور زخمی شیرنی جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. زخمی شیرنی تو چھوڑتی نہیں ہے, اور شیرنی تو ویسے بھی شیر کے لیے خود شکار کر کے لاتی ہے. تو پھر یہاں پر جو ہے نا وہ پھر یہ باتیں چھوڑ دیں. جب آپ کسی کے ساتھ ببر شیرنی لگا دیں نا, یہ نام کسی کے ساتھ جڑ جائے, تو پھر جنگل کی بادشاہت شیروں کے حصے میں آئی ہے, کتوں کے حصے میں نہیں آئی. تو پھر ارد گرد کے جو لوگ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں ان کی مثال انہی گلی کے جو ہے وہ ان کتوں جیسی ہے کہ جو صرف بھونک سکتے ہیں, جو صرف بول سکتے ہیں, ادروائز ان کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. تو کبھی بھی جنگل کی حکمرانی جو ہے وہ جنگل کے بادشاہ کو ملی ہے, شیر کو ملی ہے, کسی اور جانور کو نہیں ملی. تو یہ جانور جو آپ کے پیچھے بھونکتے ہیں اور جو انسان بننے کی کوشش نہیں کرتے, آدمی دیکھتی ہوں میں, انسان نہیں دیکھتی اس دنیا میں. انسان انسانیت سے بنتا ہے. انسان جو ہوگا نا وہ کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا, وہ عزت سے پیش آئے گا. یہ بے عزتی اور عزت کے درمیان میں نا احساس کا ایک ربط ہے, احساس کا ربط ہے. اگر آپ کو دوسرے بندے کا احساس ہے تو آپ اس کی بے عزتی نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ میں واقعی احساس ہے اور آپ احساس مند ایک انسان ہیں, انسان میں آدمی یا عورت ہونے کی بات نہیں کر رہی, آدمی اور عورتیں تو آپ کو بہت سے سر نظر آ جائیں گے دنیا میں, انسان ہونے کی بات کر رہی ہوں. انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے. لیکن ایک اور چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ لیڈر ہیں, جو لوگ کسی بھی جگہ پہ لیڈ کر رہے ہیں, لیڈر کی کبھی بے عزتی نہیں ہوتی. اچھا, کیسے؟ جی, کیوں؟ لیڈر کو اپنی بے عزتی محسوس کرنی ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لیڈر پر ہی تنقید کی جاتی ہے, لیڈر پر ہی بات کی جاتی ہے. وہ اپنے پیچھے پورا قافلہ لے کے چل رہا ہوتا ہے, پوری عوام لے کے چل رہا ہوتا ہے, لوگوں کا اس پر اعتبار ہوتا ہے. بھائی اعتبار خراب وہیں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی اعتبار بناتا ہے. ورنہ آپ ایک بے عزت آدمی کو بے عزت کر کے دکھائیں نا, جس کی کوئی عزت نہیں ہے وہ تو بے عزت ہوگا ہی نہیں. بے عزتی اس کی ہوگی جس کی کوئی عزت ہوگی, اور عزت ہمیشہ لیڈر کی ہوتی ہے. اچھا, لیڈر کی ایگو ہوتی ہے؟ ہاں, لیڈر کی ایگو نہیں ہونی چاہیے. لیڈر میں ایگو نام کی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. لیڈر کو ایگو سے پاک ہونا چاہیے, کیونکہ اگر لیڈر میں ایگو ہوگی تو لیڈر اپنی بے عزتی فیل کرے گا. پھر وہ قافلے کو کیسے لے کے چلے گا؟ پھر وہ جب دوسروں کو جواب دینے پر آ جائے گا نا, دیکھیں اگر آپ گلی میں پھرنے والے آوارہ جانوروں کو جو ہے وہ ہڈیاں ڈالنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. اس لیے اگنور کریں. لیڈر کی کوالٹی میں سب سے بڑی کوالٹی اگنور کرنا ہوتا ہے. لیڈر کبھی بھی ایگوسٹک پرسنالٹی نہیں ہوتا. لیڈر سب کو ساتھ لے کے چلنے والا تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر کی انا کی نفی کرتا ہے, جب وہ اپنے اندر کی ایگو سے لڑائی فائٹ کر رہا ہوتا ہے. لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کے خلاف بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بلیک میلر ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کرپشن کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کرتا ہے. وہ چپ کر کے سن رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بولے جاؤ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیڈر یہ ہوتا ہے.
اگر آپ میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں تو آپ کو اپنے اندر سے ایگو ختم کر کے ان چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ لوگوں کے بولنے سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ اپنی معیار بڑھائیں. کسی قوم یا ملک کا تو نہیں ہو سکتا, وہ تو کسی ایک آرگنائزیشن کا بھی ہو سکتا ہے نا. ایگزیکٹلی, لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیڈر تو آپ بھی ہو سکتی ہیں. لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ اس ٹائم جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ کو لیڈ کر رہی ہیں, آپ ایک اینکر پرسن ہیں تو آپ لیڈ کر رہی ہیں. جب آپ لیڈ کر رہی ہیں تو آپ لیڈر ہیں. جب یہاں پر بیٹھی جو ہے وہ میں ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ بات کر رہی ہوں تو نفسیاتی پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کر رہی ہوں, تو میں ایک لیڈر ہوں. قائدانہ صلاحیتیں ہیں. اور اگر ہم ہی ایگوسٹک ہو جائیں گے, ہم ہی ایگو پر جو ہے وہ بات لے جائیں گے, تو پھر یہ چل نہیں پائیں گی. ہمیں بیلنس کر کے جو ہے وہ چلنا پڑے گا. اگر آپ کے اندر ایگو ہے اس کا مطلب آپ لیڈر نہیں بن سکتے, آپ ہو ہی نہیں لیڈر. نہیں, آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی لیڈر کہتے رہیں, اگر آپ ایگوسٹک ہیں, آپ کے اندر ایگو ہے, آپ کے اندر انا ہے, اور آپ ہر کسی کو جواب دے رہے ہیں, تو یہ تو قائدانہ صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ تو لیڈرانہ صلاحیت. اور آپ کے پاس اگر کسی آرگنائزیشن میں ایک پوزیشن ہے تو کل کو 5 سال بعد وہ کسی اور کو مل سکتی ہے. تو اس میں ایگو رکھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں, ہمیں آج جو ہے وہ میں سیٹ پر بیٹھی ہوں, آپ اس سیٹ پر بیٹھی ہیں, کل کو ہمارے پاس یہ سیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ہمارے پاس اس کی کوئی شیورٹی نہیں. اگر ہم کہیں کوئی ہیڈ ہیں, کہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, کسی جگہ پہ بڑے عہدے پر ہیں, کوئی سرکاری ملازم ہے, کوئی کسی جگہ پر جو ہے وہ ہماری کوئی نوکری ہے, تو وہ نوکری کب تک ہے, ہمارے پاس اس کی کوئی شیورٹی نہیں. یہ سانس اور آپ کے یہ سانس جو آپ کو آ رہا ہے نا, اس کی بھی اگلے لمحے کی جو ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو پھر ایک انسان میں انا کس چیز کی, انا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. ایگو والا بندہ تو انسان جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. اللہ نے ایگو انسان کے لیے بنائی ہی نہیں ہے. تو جو لوگ اپنی ایگو پہ حملہ سمجھتے ہیں, کسی کی بھی بات کو یا ذاتیات پہ حملہ سمجھتے ہیں, کبھی آپ نے پلٹ کر مریم نواز شریف کو جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے عمران خان کو جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے زرداری صاحب کو جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے نواز شریف کو جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لوگ کیا کچھ نہیں کرتے, کتنی سازشیں نہیں کرتے. کبھی آپ نے ہمارے سپہ سالار جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ان کے پیچھے جو ہے جو چیزیں سازشیں ہو رہی ہیں وہ جواب دیں؟ وہ نہیں جواب دیتے. وہ لیڈر ہے, قائدانہ صلاحیتیں ہیں ان میں, ان کے پیچھے پورا قافلہ چل رہا ہے, ان کے پیچھے پورا قافلہ ہے, ملک چل رہا ہے. اگر وہ ان کو جواب دینا شروع کر دیں گے تو وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے. اس لیے اپنے کام کا معیار بڑھا دیں, توجہ بڑھا دیں. جو لوگ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں یہ بیچارے آپ کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بیچارے ذہنی مریض ہیں. ان کے ذہن کے خرافات اور ان کی غلاظت, ان کے خیال, ان کے گندے جملے ان کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں. ایک لیڈر کبھی جواب نہیں دیتا, اور اگر جواب دینا کوئی بہت ہی لازم ہو تو پھر لیڈر کس طرح جواب دیا کرتے ہیں یہ لیڈروں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. پھر کوئی ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا. تو پھر لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتی ہوں. اگر کسی انسان کی بے عزتی ہو جاتی ہے یا وہ محسوس کر لیتا ہے تو اس کو بیسٹ طریقے سے کیسے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ واٹ از دا اسمارٹ وے؟ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دو کہ وہ تمہاری بے عزتی کرنا اپنا دستوری سمجھ لے یا دستوری بنا لے یا اپنی کوئی ہیبٹ ہی بنا لے. عزت اتنی دیں جتنی کسی کو ہضم ہو سکے. رسپیکٹ کے درمیان کا ایک راستہ ضرور رکھیں کہ جس میں آپ اس شخص کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ تمہاری عزت جو ہے وہ اتنی ہے, تمہارا معیار یہ ہے, اس سے آگے تم نے یہ لائن اینڈ لینتھ کراس نہیں کرنی. بارڈر لائن دیکھی ہے نا آپ نے, ملکوں کی بھی بارڈر لائن ہوتی ہے. وہ بارڈر لائن کراس کریں گے تو آپ کو پھر جو ہے وہ نتائج بھگتنا پڑیں گے. اسی طرح اپنی شخصیت کا بھی بارڈر لائن لگا لیں, اپنی شخصیت کا بھی ریڈ لائن ایریا لگا لیں کہ اگر اس ریڈ لائن ایریا کو کسی نے بھی کراس کیا تو پھر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہاری عزت پہ وار کرے یا جو تمہارے رزق پہ وار کرے اسے معافی نہیں دینی, اس کی معافی نہیں ہے. رسک جس نے آپ کا اجاڑ دیا, جس نے آپ کی کریڈیبلٹی کو گندا کر دیا, آپ کے پاس آنے والا رسک ختم کر دیا, یہ شخص جو ہے وہ آپ کا پورا پراپر دشمن ہے. اس نے تو دشمنی نبھائی ہے, اور دشمن سے صلح نہیں کی جاتی. دشمنوں سے پھر جنگیں ہی ہوتی ہیں. دشمنوں میں کہیں صلح کا جو ہے وہ ذکر نہیں آیا. نہ کہا یہود و نصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہود و نصار جیسی سوچ رکھنے والا بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دوست نہیں ہو سکتے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہی نہیں ہے. آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. جو کوئی آپ کے پیچھے سازشیں کرتا ہے, بولتا ہے, اس کو بولنے دیں. لیکن اگر آپ طاقت رکھتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں, تو ضرور بتائیں کہ آپ لیڈر ہیں. آپ کے اندر ایسی کوالٹی ہے کہ آپ کے آگے کوئی زبان نہیں کھول سکتا, یہ ضرور ہے. اور میں اپنے بہت سارے لیڈر سے انسپریشن لیتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے آگے بولنے والوں کو جو ہے وہ پھر بولنے کے قابل نہیں چھوڑا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہونا چاہیے. انسان کو اتنی طاقت اللہ نے عطا کی ہے کہ کوئی اگر آپ کے گند کرتا ہے یا آپ کے خلاف سازش کرتا ہے تو آپ اس کو بھرپور جواب دیں. لیکن جواب اس انداز سے نہیں کہ آپ لڑنا شروع کر دیں, آپ فساد ڈالنا شروع کر دیں. زمین پر فساد ڈالنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں.
وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. بس بیسیکلی اگر ہم نے اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیا نا تو ہمارے اندر سے سارے تفرقے, ساری نفرتیں, ساری بے عزتیاں اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. اور لیڈر کبھی جواب نہیں دیتے. لیڈر کا جواب جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے والے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, اپنے ساتھ چلنے والے اتنے وفادار رکھو کہ تمہیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. پتہ لگے کہ یہ لیڈر کے جو ہے وہ چاہنے والے ہیں, کیونکہ لیڈر کا جواب ہمیشہ اس کے چاہنے والے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا. اور میرا مقدمہ بھی جو ہے وہ میرے چاہنے والے لڑتے ہیں. جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جو میری عوام ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور مجھے ہمیشہ پیار دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کے پوڈ کاسٹ سے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. بہت شکریہ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.